میں ہوں مریم فیصل امین، اور آؤ بات کریں میں ہمارے ساتھ جو خاص گیسٹ ہیں موجود اس وقت، ان کا نام سارہ توریب ہے۔ سارہ توریب جو ہیں وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، انٹرپرنور ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، سوشل ورکر ہیں، بہت ساری چیزیں کرتی ہیں اور کرتی آئی ہیں، کافی سارے اوارڈ شوز بھی کیے ہیں ٹو ایکنالج اینڈ اپریشیٹ ویمن، اینڈ ان کا اپنا کلب بھی چلا رہی ہیں ایس ٹی کے نام سے، ایس ٹی وومن کے نام سے۔ تو یہ جو ساری چیزیں کر رہی ہیں، آج ہم ان سے سنیں گے اور پوچھیں گے کہ کامیابی کا راز کیا ہے، کہاں سے یہ انٹرپرنور جرنی شروع ہوئی، اور اور کیا کیا پائپ لائن میں ان کے بھی ہے۔ السلام علیکم. وعلیکم السلام Thank سارہ۔ you, Mariam and FM 107 to inviting me here. You're اور welcome. کہاں سے جرنی اسٹارٹ ہوئی؟ بیسکلی میں نے آن لائن ورکنگ کی، آن لائن میں نے ایک پیج بنایا، وہاں پہ میں نے تھوڑی سی چیزیں سیل آؤٹ کی، اینڈ آفٹر اے ایئر میں نے ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ آئی فیس سو مینی ٹربل کہ مارکیٹ میں کس طرح سے اپنی چیزیں جو ہیں وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے آگے ورکنگ کرتے ہیں. تو پھر میں نے ایس ٹی ویمنس کلب کو لانچ کیا، اینڈ انڈر دیٹ شیلٹر ہم ایگزیبیشنس آرگنائز کرتے ہیں، سوشل ورک کرتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ہم ہیلپ کرتے ہیں. زبردست. تو یہ مجھے بتائیں، ایجوکیشن بھی ہے، سوشل ورک بھی ہے، انٹرپرنور بھی ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آپ ان کی، اس کی آپ کے کلب کی، تو کیسے خیال آیا یہ ساری چیزیں کرنے کا؟ یعنی کہ ایجوکیشن ان سینس آپ پڑھاتی بھی رہی ہیں؟ جی میں پڑھاتی رہی ہوں، پاکستان کے ماشاء اللہ سے لیڈنگ اسکول میں نے پڑھایا ہے. ماشاء اللہ، دیٹس بریلینٹ. تو کیا کیا بیک گراؤنڈ ہے جو آپ نے سوچا کہ مجھے آن لائن کرنا چاہیے؟ یہ کب کی بات ہے، کہاں کب شروع ہوا آپ کا یہ کام؟ 2015 میں ایکچولی میں نے آفٹر میرج سارے کام چھوڑ دیے تھے، کیونکہ میں بہت امپورٹنٹ کام کر رہی تھی اپنے گھر کو چلانے کا. تو ڈیفینیٹلی. وہ ایک اٹ سیلف اس کے اندر بہت زیادہ ورکنگ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے میں نے وہ سارا ڈراپ کر دیا تھا. تو کچھ عرصے بعد مجھے احساس ہوا کہ نہیں، یہ تو ایک دم سے بیک گراؤنڈ پہ جا رہا ہے سب کچھ. دین آئی لانچ ایس ٹی ویمنس کلب. تو 2015 میں آئی اسٹارٹیڈ دیٹ. ایم یہ تھا کہ جتنی بھی ہوم بیسڈ گھریلو لیڈیز ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں، ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جائے جہاں سے وہ اپنے آپ کو گرو کر سکیں. ونڈرفل، ماشاء اللہ. تو جیسے آپ نے کہا بچوں کو لے کے، تو بیلنس کرنا، مطلب کام اور بچے کو لے کے، کچھ اپنے بتائیں چیلنجز کیا تھے آپ کے جب آپ نے اسٹارٹ کیا؟ کیونکہ 2015 میں تو اتنا ہمارے میڈیا اور یہ بھی اتنا، مطلب ہمارے پاس ون اسٹاپ سولوشنز نہیں تھے جیسے کہ اب ہے، ہائی ٹیک، ہر چیز ون بٹن دبایا اور چیز آپ کے اتنے پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا. تو اس وقت جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو آپ کو کیا چیلنجز آئے، کیا ہرڈلز آئیں، کیا چیزیں ہیں جو آپ ہمارے لسنرز ویورز سے شیئر کریں کہ جو اب پرابلم نہیں ہے لیکن اس وقت تھا، لیکن ابھی کے چیلنجز الگ ہیں؟ تو کچھ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. اچھا مریم، جب میں نے کام اسٹارٹ کیا تھا اس وقت صرف 2-3 ویمن گروپ تھے جو ورکنگ کرتے تھے فار ہوم بیسڈ ویمنس کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس وقت یعنی کہ مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ڈیفینیٹلی آپ نیو اس فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ سرچ تو کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو ایک دو مجھے پتہ چلے، اور اتنا زیادہ اس وقت آن لائن ورکنگ بھی نہیں تھی جس وقت ہم نے اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. بینگ اے ویمن اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اس فیلڈ میں آ کے اپنے آپ کو منوا سکیں. تو وہ چیلنجز میں نے بہت فیس کیے. ہم ایگزیبیشنز، اور بیسکلی میں نے جو اسٹارٹ کیا تھا وہ ایگزیبیشنز کرنے سے ہی کیا تھا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میرا بیک گراؤنڈ میں اس طرح کا تھا کہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہو جاتا تھا ہمارا، وہ اتنا ڈفیکلٹی نہیں تھی. لیکن یہ تھا کہ جو سراؤنڈنگ کے لوگ تھے، کچھ نے سپورٹ کیا اور کچھ نے نہیں کیا. تو لیکن یہ تھا کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اس کو پوری طرح سے صحیح طریقے سے کر سکیں. ٹھیک ہے. سارہ ہمیں بڑی اچھی اچھی باتیں بتانے والی ہیں ابھی کہ جب آپ یہ شروع کرتے ہیں، کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو جو چیلنجز ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں آپ کا ساتھ دیتے، کچھ نہیں دیتے. تو وہ کیا وجوہات ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. اس وقت میرے ساتھ سارہ توریب موجود ہیں. آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107، کراچی کی آواز. میں ہوں مریم فیصل امین، اور میرے ساتھ جو خاص گیسٹ ہیں ان کا نام ہے سارہ توریب. اینڈ ہم بتا رہے تھے ان کی کہانی کے بارے میں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ جرنی شروع کی اور کیا چیلنجز انہوں نے فیس کیے. اور سارہ بتائیے کہ ابھی جو ہم نے جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ چیلنجز جو ہیں، ہاؤ ڈو یو بیلنس تھنگس، اور
اس زمانے کے جو بات تھی اور ابھی میں فرق ہے, تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے ابھی لوگوں کے لیے ایزی ہے کام کرنا یا پہلے ایزی تھا, مطلب مشکل تھا, کس طرح سے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے؟ مریم اگر یہ دیکھا جائے کہ پہلے ایزی تھا تو نہیں, پہلے اتنی ساری فیسلٹیز نہیں تھیں, پہلے اتنا زیادہ آن لائن کسی کو پتہ نہیں تھا جس وقت ہم نے انیشیلی اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اب لوگوں کے پاس بہت زیادہ اویئرنیس ہے, بہت زیادہ سیشنز اسٹارٹ ہو گئے ہیں ویمن انٹرپرینورس کے لیے کہ جو اپنی فیلڈ میں آگے ورکنگ کرتے جا رہے ہیں. ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اتنا بزنس کے اوپر نہیں آتی تھیں خواتین جو ہوتی تھیں. اب یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں بھی اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے, ان کے اوپر سیشنز ہوتے ہیں, ورک شاپس ہوتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, تو اٹ از ویری ہیلپ فل ناؤ. الحمدللہ. اچھا آپ نے جو بات کی کہ جو ہم نے کچھ شیئر کرے مسائل کیا تھے اس وقت کے, آپ نے کہا میڈیا, آف کورس سوشل میڈیا نہیں تھے, اس کے علاوہ سپورٹ کیسا تھا آپ کا, مطلب آف کورس بغیر سپورٹ کے تو ہم خواتین کچھ نہیں کر سکتی, تو گھر سے سپورٹ کیسا تھا, بچوں کو آپ نے بچوں کے ساتھ اور ہسبینڈ گھر بزنس کیسے بیلنس کیا, وہ آپ کے لیے ایزی تھا بیکاز اٹ واز آن لائن؟ الحمدللہ آئی واز بلیسڈ, آئی ایم بلیسڈ کہ مجھے اس چیز میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. مائی ہسبینڈ الحمدللہ از اے ویری سپورٹیو پرسن, اینڈ سنس دا ڈے جس وقت سے میں نے یہ کام اسٹارٹ کیا الحمدللہ میرے بچے بھی میرے ساتھ ہی آن گراؤنڈ ہوتے ہیں. تو گھر کی سپورٹ اگر آپ کہیں تو میرے پاس 100% سپورٹ تھی, مجھے اس سے کچھ نہیں ہوا, بچے بھی ساتھ ہی آن گراؤنڈ ہوتے تھے, اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. I've seen that. You have seen that. Yes. تو اپارٹ فرام دیٹ, ہاں جب ہم فیلڈ پہ آئے ہیں تو اس میں ہوتی ہیں چیلنجز آتے ہیں, کچھ چیلنجز شیئر کریں ذرا. وہ چیلنجز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو مارکیٹ میں کس طرح سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, تو وہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. کمیونیکیشن سکلز بہت آپ کے جو ہے شارپن ہونے چاہیے. بالکل, اگر آپ کے نہیں ہیں تو پھر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ ورکنگ کر سکتے ہیں. اور مارکیٹنگ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بزنس کے لیے؟ مارکیٹنگ ہمارا جیسے کام ہے اس میں تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب تک ہم اپنے کام کو مارکیٹ نہیں کریں گے تو کوئی کیوں ہمارے ایگزیبیشن میں آ کے اپنی چیزیں لے گا یا آ کے پرچیزنگ کریں گے. اچھا بتائیں, پہلا جو آپ کا سب سے پہلا ایگزیبیشن کتنے ہو چکے ہیں ابھی ویسے؟ الحمدللہ آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو مائی 17th ایگزیبیشن نیکسٹ منتھ. ماشاءاللہ 17. سو سب سے پہلا جو تھا نا سارا, اس کی ایکسپیرینس شیئر کریں. کتنے آپ کو کتنے اسٹالز ملے تھے, کیا بکنگ ہوئی تھی, کس طرح کا تھا آپ کا, مطلب آف کورس وہ پہلا جو ہے نا وہ بڑا شیکی سا ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہوگا. مریم میں نے شروع کے 3 ایگزیبیشن جو تھے وہ اپنی برانڈ کے سولو کیے تھے, تو وہ بھی میں نے کراچی کے لیڈنگ ہوٹل میں کیا تھا. اور ایٹ دیٹ ٹائم مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میری چیزیں سیل آؤٹ ہوں گی کہ نہیں, لیکن آئی ہیڈ فیتھ ان اللہ کہ مجھے یہ تھا کہ اللہ میاں میرے ساتھ ہے نا تو سب کچھ ہو جائے گا. آپ یقین نہیں کریں گی, اس ہال اکیلا میں نے لیا تھا اور اس کے اندر جتنی ٹیبلس تھیں اس ہال میں وہ ساری میرے برانڈ کی تھیں. اینڈ آئی ایم دا لکی پرسن کہ اس ایگزیبیشن میں اس ہال کا رینٹ بھی میں نے نکال لیا تھا اور مجھے پروفٹ بھی ہوا تھا. تو دیٹ واز این امیزنگ ایکسپیرئنس. اینڈ آفٹر دیٹ میں نے اپنا جو ایس ٹی ویمنس کلب لانچ کیا, اس کا جو کیا تھا اس وقت فرسٹ ٹائم میرے پاس صرف 16 ایگزیبیٹرس تھے. وہ سر میں نے ڈر کے کیا تھا کہ نہیں ورکنگ ہوگا کہ نہیں, لیکن الحمدللہ وہ بھی بہت اچھا گیا. زبردست. میں آئی بین اے پارٹ آف آور ایگزیبیشن آلسو اینڈ آئی کین سی کہ یس A1. تو اچھا بتائیں سارا کہ بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے کیا ایسی چیزیں ہیں جو بیسک ہیں, ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے جو ان کو پتہ ہونی چاہیے, جیسے کہ آپ کا کام ہے جیسا, اس کے لیے کیا چیزیں ہیں جو انفارمیشن ہمارے ویورز یا دیکھنے والوں کو ہونی چاہیے تبھی وہ یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی کوئی انویسٹمنٹ کریں, آپ ایک چھوٹے اماؤنٹ سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اپنے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ ان کو بتائیے کہ میں یہ بزنس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں.
اور اس کے بعد ان کو اپنی پروڈکٹس دیں. انیشیلی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گیو اویز دیں گے اپنی پروڈکٹ کے تو یہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو سائن ہوگا کہ آپ اپنی چیزوں کو مارکیٹ میں آگے پروموٹ کرنے کے لیے, پروموشن ہاں پروموشن کے لیے ٹھیک ہے. جب آپ اپنے گیو اویز دیں گے, بے شک اگر آپ کی کوئی بڑی برانڈ ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا کوئی گیو اوے جو آپ ایزیلی دے سکتے ہیں مارکیٹ میں, وہ آپ اپنے فرینڈس کو دیں یا جو آپ کے جاننے خاص طور پہ والے ایسی ہیں, چیز بنائیں جو آپ اپنے بالکل برانڈ کے نام کے دے سکیں. اپنے برانڈ کے نام سے It's دے basically سکیں. like marketing. ٹھیک ہے. اٹس لائک اے مارکیٹنگ. اور یہ ہے کہ اپنے انیشیل سراؤنڈنگ سے پہلے اسٹارٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے بزنس اسٹارٹ کیا تو مجھے ایک دم سے ہیوج آڈینس مل جائے گی, ایسا نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے قریب کے لوگوں کو نہیں بتائیں گے, کیونکہ ہم لوگوں کا جو ورکنگ ہے وہ ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے. بالکل صحیح, تو بالکل صحیح. اس سے پھر یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہم کس طرح سے آگے ورکنگ کر رہے ہیں اور ہماری پروڈکٹ کی کوالٹی کیا ہے. بالکل, کوالٹی پہ تو آف کورس کمپرومائز نہیں ہے, کوالٹی پہ بالکل. کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ برانڈ ایز این انٹرپرینور, برانڈ کا نام, لوگو کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ بہت امپورٹنس رکھتا ہے, کیونکہ اگر آپ کا ایک نام جو ہے وہ کیچنگ نہیں ہے تو آپ کا نام اتنا زیادہ, میرے خیال سے کہ اتنا زیادہ ورکنگ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو کلر بھی میٹر کرتا ہے, آپ کے لوگو کا کلر, اور Yeah. آپ کا لوگو ڈیزائن کس طریقے کا ہوا ہے وہ بھی بہت میٹر رکھتا ہے. بالکل بالکل, because it says about your product. بالکل. اب دیکھیں جیسا میرا ہے, میرے آرگنائزیشن کا نام ہے ایس ٹی ویمنس کلب. ٹھیک ہے. تو موسٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سین ویمنس کلب ہے, وہ یہ سمجھ لیتے ہیں. پھر ان کو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ نہیں, اٹس سارا ترابس ویمنس کلب. زبردست. اچھا سو جو سارا تراب کا جو گروپ ہے یا کلب ہے, اس وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے بیسکلی وہ جو ہے ورکنگ کرتا ہے, سوشل گیدرنگس بھی کرتے ہیں ہم, نیٹ ورکنگ کی گیدرنگس بھی کرتے ہیں. اور ابھی تک ماشاء اللہ سے مجھے اس فیلڈ میں اراؤنڈ 8 ایئرس ہو گئے, اور ہم لوگوں نے بہت سارے چیریٹی ورکس کی ہیں. بیسکلی اٹ واز اسٹارٹیڈ ود دا چیریٹی ورکس. زبردست, یعنی کہ بزنس بھی چل رہا ہے, سوشل ورکنگ بھی چل رہی ہے. تو ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اور بھی ان میں بڑے چھپے ہوئے ٹیلنٹس ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سارا تراب اور میں ہوں مریم فیصل امین. آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز.